ناظرین، ٹرانسجنڈر قوانین کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اصل میں جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خواجہ سراؤں کو کہ ہم خواجہ سراؤں کی پروٹیکشن کے اندر یہ قانون لے کے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس قانون سے خواجہ سراؤں کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، بلکہ ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ فائدہ جو ہو رہا ہے وہ دراصل ہم جنس پرستوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے بڑا چیخ کے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے یوٹیوب کے اوپر، اور جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ میں ڈسکرپشن کے اندر میں اس کا لنک ڈال چکا ہوں، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی تو بڑی قربانی میں آلریڈی ایک دے چکا ہوں کہ کیونکہ میں نے ایک 65 نیوز پوائنٹ کے حوالے سے ہمارا پلیٹ فارم ہے جو کہ یوٹیوب پہ ہے، فیس بک پہ ہے، انسٹاگرام پہ ہے، ٹویٹر پہ ہے، پلس جو آج کل جو ایک ٹرینڈنگ سے ساتھ چل رہا ہے وہ ٹک ٹاک کا ہے۔ تو میں نے ٹک ٹاک کے اوپر بھی اس کی ایک ویڈیو کلپ میں نے ڈالا، بہت زیادہ اس کے ویوز آ چکے تھے، لاکھوں کے اندر اس کے ویوز جا رہے تھے، لیکن اس کو ہمارے ٹرانسجنڈرز حضرات نے اس کو رپورٹ کیا کہ ٹک ٹاک کو اس ویڈیو کو ریموو بھی کرنا پڑا۔ تو میں اس کو بڑا بخوبی میں جان سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ایک پلیٹ فارم ہمارا موجود ہے، اس کے اوپر میں کام کروں گا اور انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو مزید تفصیلات بتا جا رہا ہوں۔ دراصل جو کہ ایک چیز جو ہونی چاہیے وہ سب سے جو بے حد ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے جس نے اس قانون کے اندر آنا ہے، اس قانون کے دائرے میں آنا ہے، ضروری ہے کہ اس کا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اگر میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوگا تو کوئی بھی ایک مرد اٹھے گا کہے گا بھائی کہ میں نے اپنی جنس کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ اس قانون کے اندر کلیئر الفاظ کے صاف الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنی جنس سے مطمئن نہیں ہے تو اس کو تبدیل کروا سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے۔ اور اس قانون کی جو شکیں ہیں بڑی خطرناک ہیں بلکہ، اور اس سے بڑے لوگ ایسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو خواجہ سراؤں کی تو اس سے کوئی ان کے حقوق کی تو بات نہ ہوئی نا۔ جو نادرہ کو جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں جنس تبدیلی کے حوالے سے وہ 30,000 ہیں، جن کے اندر صرف اور صرف 30 درخواستیں ہیں وہ خواجہ سراؤں کی ہیں۔ باقی جو درخواستیں ہیں 29,970 وہ تو ہم جنس پرستوں کی ہیں، جن کے اندر 15,000 سے زیادہ مردوں کی ہیں اور 15,000 کے لگ بھگ درخواستیں عورتوں کی ہیں جو کہ اپنی جنس کو تبدیل کرانا چاہ رہے ہیں۔ اس قانون سے جو مردوں کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی کسی بھی ایک عورت کے ساتھ یا کسی بھی لڑکے کے ساتھ وہ اپنی جنس کو تبدیل کروا کے رہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا جو نقصان ہوگا وہ ایسے ہوگا، مثال کے طور پہ دو ہم جنس پرست ہیں، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ابھی اس ٹائم معاشرے کے اندر کوئی بندہ اگر برائی کر رہا ہے تو کم از کم اس کو کوئی لوگ روک سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں بھائی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ لیکن جب ہم جنس پرستی کا قانون ہوگا، ایک مرد کی شناختی کارڈ کے اوپر ہوگا مرد، جبکہ دوسرا جو شخص جو کہ اپنا شناختی کارڈ تبدیل کروا کے اپنی جنس کو تبدیل کروا کے تھا تو وہ مرد، لیکن جب وہ عورت بن جائے گا تو وہ پاکستانی قانون کے مطابق ایک مرد اور ایک عورت شادی کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں وہ مرد ہوگا لیکن شادی ان کی ہو جائے گی، اور اس کو کوئی بھی دن اس کو چیلنج نہیں کوئی کر سکتا، نہ اس کو کوئی روک سکتا، کیونکہ اس کی شناختی کارڈ کے اوپر اس کی جو جنس آ چکی ہے عورت ہے اور ایک ہی مرد ہے، اور مرد اور عورت ہی شادی کریں گے آپس میں، کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ سیم اسی طرح جب دوسری طرف اگر عورتوں کی طرف آیا جائے، عورت جو پہلے سے ہی ہم جنس پرست ہے اس کی شناختی کارڈ کے اوپر عورت لکھا ہوا ہے، جبکہ دوسری عورت ہے اس کی شناختی کارڈ کے اوپر بھی عورت لکھا ہوا ہے۔ اب عورت کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتی، لیکن جب قانون بن چکے ایک عورت جس کے شناختی کارڈ کے اوپر پہلے مرد ہے، دونوں میں سے کوئی ایک اپنی جنس کو تبدیل کرائے گی، اپنے شناختی کارڈ کے اوپر مرد لکھے گی، دونوں آپس میں شادیاں کریں گے۔ اب مجھے آپ اس چیز کا فیصلہ خود کریں، اس چیز کا کہاں پہ اس قانون کا جو فائدہ کہاں پہ ہے، کس کو فائدہ ہے؟ خواجہ سراؤں کو زیادہ فائدہ ہے یا کہ یہ جو ٹرانسجنڈرز کو زیادہ فائدہ ہے، لیزبینز کو زیادہ فائدہ ہے؟ کیونکہ میں آلریڈی اس کو LGBT ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، کیونکہ اس قانون سے میں نے پہلے بتایا کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ ان لوگوں کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، بیسکلی کمیونٹی ہے ٹرانسجنڈرز کی، جو کہ لیزبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجنڈرز ہیں، باقاعدہ کمیونٹی ہے جس کے طور پہ یہ کام کرتے ہیں۔ وزیر قانون صاحب نے بھی اس حوالے سے کافی اپنی تفصیلات پیش کر دی ہیں، قمر زمان قائرہ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ قانون دراصل 2018 سے پہلے یہ قانون نہیں تھا، 2018 میں یہ پیش ہوا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو 2018 سے پہلے 2013 میں اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا، کیونکہ ٹرانسجنڈرز بھی ملک کے شہری ہیں اور ان کو بھی قانون کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ان کی ووٹنگ ہے، ان کی میڈیکل ہے، ان کے ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ بالکل برقرار ہیں، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔
میرے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خواجہ سراؤں کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے، بالکل ضروری ہے، کیونکہ وہ پاکستانی ہیں، ہمارے شہری ہیں، اور اسلام تو ہمارا ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر وہ تمام لوگوں کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی کہ برابر کا سلوک برتیں۔ میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کا جائیداد کے اندر حصہ بھی ہونا چاہیے، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کا میڈیکلز کے حوالے سے بھی ان کا کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر میرا اس سے کوئی کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ ان کے ساتھ ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے۔ میرا صرف جو ایک آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم جنس پرست لوگ ہیں ان کو اس قانون کا سے فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ ملک جو کہ بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر ہے، اور اس کے اندر ہم پریکٹیکلی ہم کچھ اسلام کے لیے جو ہمارا اسلام کی دستور کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں، وہاں تو یہ دستور تو بالکل بھی نہیں تھا کہ ٹرانسجنڈرز کو یا ہم جنس پرستوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ اور میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ جب میں کور کرنے جاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے میں انٹرویوز کرتا ہوں، تو جب میرے سامنے چیز آتی ہے اسپیشلی جب کوئی ہم جنس پرست یا کوئی ایک ایسا ٹولہ جو نکل آتا ہے باہر، جو نعرے لگاتے ہیں آزادی کے، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، ہم چھین لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تو کیوں نہیں دیتا آزادی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہیں کشمیر کے اندر یا فلسطین کے اندر، وہاں یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ سو وہاں پہ یہ لیسبین حضرات، یہ جو بائی سیکشول کے جو لوگ ہیں، جو کہ ہومو سیکس کے جو لوگ عادی ہیں، وہاں پہ یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ دراصل یہ آزادی چاہتے ہیں، اس طرح کی آزادی انہیں چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے اس حوالے سے ایک بحث تو چھیڑی ہے، ان کے اعتراضات بھی بالکل درست ہیں۔ جو شخص ٹرانسجنڈر قوانین کے حوالے سے اس سے اگر کوئی مرد ہے، اس کے اندر ایسی خصلتیں عورتوں والی پائی جاتی ہیں، یا کوئی عورت ہے جس کے اندر ایسی خصوصیات مردوں والی پائی جاتی ہیں، وہ اپنا میڈیکل کروائے، شور ویلکم، آپ آئیں، نادرہ کا شناختی کارڈ تبدیل کروائیں، اپنی جنس کو تبدیل کریں، آپ کا حق ہے۔ بغیر میڈیکل تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا، بغیر میڈیکل کے ایسا بالکل ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ لازمی کلک کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔